وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو جن کا تم علم بھی نہیں رکھتے ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، کیا مانا کہ یہ حلال ہے حرام؟ بھئی یہ حلال حرام کا اختیار تو اللہ کو ہے، تم کون ہو حلال کرنے والے یا حرام کرنے والے؟ تو یہ تمہیں کہے گا کہ ایسی باتیں کہو، اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تمہیں بدعت میں ڈالتا ہے۔ بدعت میں ڈالنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام جسے دین کا کام سمجھ کے ثواب کی امید لگائی جائے، یہ بدعت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ یعنی ایسے دینی کام میں ایسا کام نکالا جائے جس کا اللہ رسول نے حکم نہیں دیا، لیکن اس پر ثواب کی امید رکھی جائے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے اور ہمیں ثواب بھی ملے گا، تو یہ بدعت ہوتی ہے۔ ثواب حالانکہ اس کام پہ ملتا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی ایسی بھلائی کی بات نہیں ہے، ایسی اچھی بات نہیں ہے، ایسی خیر کی بات نہیں ہے جو ہمارے مدنی نے چھوڑی ہو۔ اپنی امت کو سارا دین کامل پہنچا دیا ہے، اور دین کامل مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس میں مہریں لگا دی ہے کہ اکملت لکم دینکم، تو اب دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا، کسی چیز کی نئی طریقے نکالنے جس کا اصل ہی نہ ہو، جس کی بنیاد نہ ہو، یاد رکھیں اس سے ان چیزوں کو نہ لیا کریں کہ جی صحابہ نے بھی تو ایک عمل کیا، صحابہ نے وہ عمل کیا لیکن اس کا اصل موجود تھا، اس کا اصل حکم موجود تھا۔ جب اصل حکم موجود ہو تو وہ چیز بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت تب ہوتی ہے کہ جب اس کا اصل جو ہے موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم کہتے ہیں کہ جی آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اچھا کوئی کہتا ہے کہ جناب دیکھو تراویح بھی تو حضور نے 20 نہیں پڑھی ہے، تراویح جو ہے وہ بھی تو آپ نے 20 نہیں پڑھی ہے، لیکن ہم سب 20 پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 20 رکعتیں پڑھو اور ایک قاری کے پیچھے پڑھو۔ تو اب بات کو سمجھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تراویح حضور نے خود پڑھی ہے، آپ نے چاہے کتنی رکعتیں پڑھی ہوں لیکن تراویح پڑھی ہے، ایک رات بھی پڑھی ہے، دوسری رات بھی پڑھی ہے، اور تیسری رات صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن حضور نہ آئے۔ تو اصل تراویح کا پڑھنا رمضان میں تو حضور سے ثابت ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ جیسے میرا طریقہ سنت ہے، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے۔ علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرے طریقے کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑو۔ تو اب خلفائے راشدین کے طریقے کو تو میرے مدنی پاک نے خود اپنا طریقہ فرما دیا، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا تو کسی ایک صحابی نے بھی مخالفت نہ کی، پھر اجماع صحابہ ہو گیا، تو اس میں ہمیں اصل مل گیا۔ لیکن یہاں جب اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا مسئلہ ہے، نہ تو ہمیں حضور پاک سے کوئی اصل ملتا ہے، نہ ہمیں حضرت بلال کا کوئی عمل ملتا ہے، نہ حضرت ابی محذورہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم کا کوئی عمل ملتا ہے، نہ خلفائے راشدین اور اجماع صحابہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اس سے مثال دینا جو ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ضلالت و حماقت ہے کہ یہ خالص بدعت ہے اور وہ خالص سنت ہے، دونوں کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دراصل تمہارے دماغوں میں یہ باتیں بھی شیطان ڈالتا رہتا ہے، یہ کرو گے تو جی بڑا ثواب ہے۔ یاد رکھو ثواب کب ہوگا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا اور سنت رسول پاک کا طریقہ ہوگا، ورنہ کتنا بڑا عمل کر لو کوئی ڈھیلے کا ثواب نہیں ملتا۔ یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ ابھی آپ جائیں اور صفا مروہ سارے جناب سبق سننے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے سارے صفا دوڑنی شروع کر دو، ساری رات دوڑتے رہو اور سمجھو کہ ثواب ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ صفا مروہ کا دوڑنے کا حکم تب ہے جب ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہو، جب ہم نے حج کا احرام باندھا ہو۔ بغیر احرام باندھے ہوئے صفا مروہ دوڑنے کا نہ حکم ہے، نہ اصل ہے، نہ ثبوت ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی کام تو اچھا ہے نا، جی کام تو اچھا ہے، جگہ بھی بڑی مبارک ہے اور دوڑنا بھی ہوتا ہے، ہم دوڑیں گے تو ثواب ہوگا۔ ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوگا کہ ہم مخالفت کریں گے سنت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کوئی آج کہے کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے تو نماز میں حضرت بڑی لذت آتی ہے اور میرا تو دل کرتا ہے میں تو جی 50 ہی پڑھوں گا، میں 5 نہیں پڑھتا جی، اور پہلے بھی تو 50 فرض ہوئی تھی نا جی۔
اصل بھی تو جناب 50 نمازیں تھی. ویسے آج کل کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ 50 نمازیں ہوتی تو مولوی پھنسے رہتے, جان چھوٹتی ہماری, نہ فارغ ہوتے اور نہ کوئی اور بات کرتے. تو وہ اگر جناب آج 50 نمازیں پڑھنی شروع کر دے تو ہم کہیں گے وہ مخالفت کر رہا ہے شریعت محمد مصطفیٰ کی. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کی درخواست پر ان کی امت کو معافی دے دی اور 50 کی 5 بنا دی, اور ساتھ یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ تیری امت پڑھے گی 5 لیکن لکھوں گا میں 50, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو بندہ نیکی کرے گا میں ایک ہی 10 نیکیوں کا وعدہ کرتا ہوں. تو جب وہ 5 نمازیں پڑھے گا تو میں 50 لکھ دوں گا, پڑھیں گے 5 اور ملیں گی 50 اللہ تبارک و تعالی سے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے پھندے میں نہ آنا, یہ تو ایسی ایسی باتیں تمہیں سکھلائے گا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ پر ایسی ایسی باتیں کرو گے جن کا تمہیں علم بھی نہیں, کوئی قرآن نہیں, حدیث نہیں, حکم نہیں, اور کہتے نہیں جی بس ہمارے مرشد نے فرمایا. جی ضرور جناب کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا, آخر حضرت ہمارے مرشد نے جو فرمایا ہے, ہمارے پیر صاحب نے حضرت ہمیں کہا ہے کہ تم نے رات کو قبرستان میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھنا ہے. اگر حضرت نے جو فرمایا ہے تو لازمی بات ہے حضرت کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, کوئی نہ کوئی بات ہوگی. ہمارا مرشد غلط کہہ سکتے ہیں, ہمارا پیر غلط کہہ سکتا ہے, ہمارے وڈیرے غلط کہہ سکتے ہیں. اسی کو اللہ نے آگے بیان کیا, فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کو, ان گمراہ لوگوں کو, ان گم کردہ لوگوں کو جب یہ کہا جائے کہ بھئی جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس کی پیروی کرو, یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ طریقہ تو اللہ نے نہیں فرمایا, یہ جو تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو خدا نے نہیں فرمایا, تم جو تعزیے نکالتے ہو خدا نے نہیں فرمایا, تم جو یہ روزے بنا کے پھرتے ہو گلی گلی میں جلوس نکال کے اللہ نے نہیں فرمایا, تم یہ جناب کبھی کبھی دلدل نکال دیتے ہو اور کبھی بطول نکال دیتے ہو اور کبھی زری نکال دیتے ہو, کبھی 11ویں اور کبھی 12ویں بنا لیتے ہو, یہ اللہ نے نہیں کہا. وہ کہتے ہیں جناب کمال کرتے ہو, ہم تو اس طریقے پہ ہیں جو ہمارے باپ دادے کا طریقہ ہے, ہم اپنے باپ دادے کی بات کو چھوڑ دیں, ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, یہ مدتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمارا دادا یہی کرتا تھا, ہمارا باپ یہی کرتا تھا, اور ان کا باپ یہی کرتا تھا. اور پھر باپ سے مراد یاد رکھو, ایک تو حقیقی باپ دادا ہے, اور ایک جو مرشد ہو, پیر ہو, بزرگ ہو, ان کو بھی باپ دادا سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ بھی تو ہمارے مائی باپ ہیں, ہم تو جی ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ کیسی باتیں کرتی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے دلیل ہے, نہ ان کے پاس کوئی عقل کی دلیل ہے, نہ ان کے پاس کوئی کتاب کی دلیل ہے, صرف یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے پہ چل رہی ہیں. اگر ان کے باپ دادا نہ عقل والے ہوں نہ ہدایت والے ہوں تو پھر بھی یہ ان کے